الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کی بطور چیئرمین پی ٹی آئی تقرری مسترد کر دی۔ بیرسٹر گوہر کی الیکشن کمیشن کا نوٹس ملنے کی تصدیق۔ بولے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے 2 بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، الیکشن کمیشن نے دونوں بار ہمارے الیکشن تسلیم نہیں کیے اور باقی پارٹیز کے مانے گئے۔ اتنے عرصے بعد آج الیکشن کمیشن کا نوٹس ملا ہے کہ آپ کی تقرری تسلیم نہیں کرتے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی میں آزاد سینیٹرز کی شمولیت بھی پارٹی کے اندرونی انتخابات سے مشروط قرار دے دی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر برقرار ہے، جس کے باعث تحریک انصاف میں کسی نئی تقرری یا شمولیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کے غیر سیاسی اقدامات روکنے کے لیے اہم فیصلے۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بدزبانی، ڈائس کے گھیراؤ اور ہلڑ بازی پر رکنیت معطل ہوگی۔ سزا یافتہ مجرم بانی پی ٹی آئی کی تصاویر ایوان میں لانے پر بھی کارروائی ہوگی۔ ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان پی ٹی آئی کو دی گئی رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کریں گے۔ بولے ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین اور قانون کے مطابق تھی، اب تک برداشت کیا۔ آئندہ خلاف ورزی پر سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ بولے بانی پی ٹی آئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ اسد کیسر نے کہا مسترد لوگ کہتے ہیں بانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہے، جمہوری قوتوں کو آگے آنا چاہیے، موجودہ صورتحال کا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو سنائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام لکھا پاکستان کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں شہید ہوئے، لاکھوں عصمتیں لٹی، کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے گئے۔ آج دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ معاون خصوصی اختیار ولی خان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کھائی میں گر چکی، اب پاکستان اور بانی پی ٹی آئی میں سے کسی ایک کے انتخاب کا وقت آ چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت نے جو صورتحال بنا رکھی ہے وہ نہ ان کے اور نہ ہی ملک کے فائدے میں ہے۔ تسلسل کے ساتھ ایک ادارے اور اس کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے اندر بانی کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب مل کر بھی اسے سمجھانا چاہیں تو نہیں سمجھا سکتے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے پی ٹی آئی قیادت کے بھارتی میڈیا کو انٹرویوز اور متنازع بیانات افسوسناک ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا بھارت اور افغانستان سے چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، مگر پیپلز پارٹی نے کبھی بدلہ لینے والی سیاست نہیں کی اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ترکیہ جنگی ڈرونز تیار کرنے کے لیے پاکستان میں مراکز قائم کرے گا۔ ترک اسٹیلتھ اور جدید ڈرون پاکستان میں تیار کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ دعویٰ کیا کہ ترکیہ نے پاکستان کو 5th جنریشن فائٹر پروگرام میں شمولیت کی پیشکش بھی کی ہے۔ اقدام کا مقصد مشرق وسطی اور بین الاقوامی دفاعی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز کا آج سے تمام پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز اور ٹریفک پولیس افسران کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مشاورتی اجلاس میں ٹرانسپورٹرز کا لاہور کے داخلی خارجی راستے بند کرنے پر غور۔ پہلے مرحلے میں حکومتی نمائندوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا جائے گا۔ عمان رائل نیوی کا فلوٹیلا بحری مشق کے لیے کراچی پہنچ گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور عمان کی 2 طرفہ بحری مشق سمر الطیب 2025 میں شرکت۔ مشترکہ مشق کا مقصد میری ٹائم سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری۔ وسطی غزہ کے المغازی کیمپ پر حملے میں متعدد فلسطینی زخمی۔ خان یونس میں بھی صہیونی فورسز نے حملے کیے۔
قطری وزیر اعظم کا جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد پر زور۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں مستحکم فورس کے قیام، مینڈیٹ اور قوانین پر بات چیت جاری ہے۔ یوکرین پر روسی حملوں میں شدت، یوکرین کی دفاعی صلاحیت کو شدید دھچکا۔ روسی حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں روسی حملوں میں 1450 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ہائپرسونک میزائلوں سے یوکرین کی دفاعی صنعت بھی تباہ کر دی۔ طویل فاصلے کے ہتھیاروں نے تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ روسی صدر پیوٹن کا دورہ بھارت۔ بھارتی اینکر کا S-400 کی کامیابی سے متعلق سوال پیوٹن گول کر گئے۔ اینکر نے پوچھا جنگ میں S-400 دفاعی نظام کی کارکردگی کے بعد S-500 اور جدید طیارے کب ملیں گے؟ پیوٹن نے مسکراتے ہوئے بات بدل دی، کہا جنگی حکمت عملی کے تحت ہتھیاروں کی تعیناتی اہمیت رکھتی ہے۔ ادھر بین الاقوامی فوجداری عدالت نے روسی صدر پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی سفیر کا ایران میں 2 بار رجیم چینج کی کوششوں کا اعتراف۔ ترکیہ میں امریکی سفیر ٹام بیرک نے کہا کہ امریکہ سن 46 سے اب تک 93 بار مختلف ممالک کی حکومت کی تبدیلی یا بغاوت میں شامل ہوا، لیکن ہر بار تجربہ ناکام رہا۔ صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے خاتمے کے لیے جو کچھ کیا وہ حیران کن طور پر کامیاب رہا۔ اسرائیل ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جو بھوتوں کا پیچھا کرتی ہے اور خود بحران پیدا کرتی ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کا طنز، شام کی انقلابی تحریک کو صرف سنی انقلاب قرار دینے کی تردید بھی کر دی۔ کہا شام میں تمام ممالک حکومت کا حصہ ہیں اور قومی اتحاد کی بنیاد پر حکومتی عمل جاری ہے۔ فرانس میں ڈرائیور نے نشے کی حالت میں گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 15 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ علاقے سینٹ اینڈ میں کرسمس کی تیاریوں کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے 45 سالہ ڈرائیور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں سیلاب سے اموات 1750 سے تجاوز کر گئیں۔ انڈونیشیا میں 908 افراد ہلاک، 410 لاپتہ ہیں۔ شری لنکا میں ہلاکتیں 607 ہو چکی، 214 لاپتہ ہیں۔ تھائی لینڈ میں 276، ملیشیا میں 3 اور ویتنام میں 2 اموات کی تصدیق۔ دور دراز علاقوں میں غذائی قلت کا بحران سر اٹھانے کا خدشہ۔ عالمی سطح پر ٹیرف جنگ سے دنیا بھر کی تجارت متاثر۔ عالمی تجارتی تنظیم کے مطابق حالیہ پابندیوں کے باعث دنیا کی 20% درآمدات متاثر ہوئی ہیں۔ ایک سال میں ٹیرف اور پابندیوں سے عالمی تجارت کی مالیت 4 گنا سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی ایئر لائن کا فلائٹ شیڈول 5ویں روز بھی متاثر۔ انڈیگو نے مزید 385 پروازیں منسوخ کر دیں۔ بنگلورو اور ممبئی سمیت مختلف ہوائی اڈوں پر ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ بھارتی حکومت نے پائلٹس کے اوقات محدود کیے جس سے ایئر لائن متاثر ہوئی۔ ہوائی کے کلاؤیا آتش فشاں نے ایک بار پھر لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق آتش فشاں کے شمالی حصے میں سرگرمی بڑھ گئی، درمیانی نوعیت کے زلزلے بھی محسوس کیے گئے۔ کلاؤیا دنیا کے فعال ترین آتش فشاں میں سے ایک ہے۔ تیونس میں حکومت مخالف احتجاج تیسرے ہفتے بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے صدر قیس سعید کی جانب سے مخالفین کے کریک ڈاؤن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ صدر مخالفین کو دبانے کے لیے عدالت اور پولیس کا استعمال کر رہے ہیں۔ صدر تیونس نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ ہفتے اپیل کورٹ نے اپوزیشن رہنماؤں کو بغاوت کے الزامات پر 45 سال تک قید کی سزا سنائی تھی۔